بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل اور میں ہوں وقاص عزیز. آج میں ایک ایسے ایشو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جو پاکستان کے مستقبل سے براہ راست جڑا ہوا ہے، جس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی بات نہیں ہے. آپ اگر تاریخ پاکستان کا جائزہ لیں اور تحریک پاکستان کا، تو جس فیکٹر نے سب سے زیادہ انفلوئنشل کردار ادا کیا تھا وہ تھا نوجوان. آج آپ عمران خان کی تبدیلی موومنٹ کو دیکھیں تو وہ کامیاب ہوا کس کی وجہ سے؟ نوجوانوں کی وجہ سے. لیکن یہی نوجوان اور طلباء جب مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے سفید کلف اور اکڑے ہوئے کپڑے، جن کی گردنیں بھی جن سیاستدانوں کی اسی کلف کی طرح اکڑ جاتی ہیں، وہ کبھی بھی ان نوجوانوں کی جانب، ان طلباء کی جانب، ان کے مسائل کی جانب، ان کے مستقبل کی جانب توجہ دینے کو ذرا بھی رتی برابر بھی جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتے. میں نے گزشتہ دنوں میں فیڈرل اردو یونیورسٹی کے مافیا حافظ اسحاق، ڈاکٹر غزالہ شاہین اور موجودہ وی سی کے حوالے سے جو باتیں کی تھی وہ آپ تک پہنچی. ان میں چیئرمین ایچ ای سی نے نوٹس لیا نہیں لیا، شفقت محمود نے بات کی یا نہیں کی، اس پہ الگ بات کریں گے. لیکن حالیہ جو اسٹوڈنٹ موومنٹ چل رہی ہے، طلباء کو آن لائن کلاسز کے حوالے سے جو ایشوز آ رہے ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے نوجوان طلباء جو اس ساری موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، اس میں اسد بھائی میرے ساتھ موجود ہیں آج اور عمار بھائی موجود ہیں. آغاز اسد بھائی سے کرتے ہیں. اسد بھائی، ایشوز طلباء کے پہلے بہت زیادہ تھے، اب بھی موجود ہیں، لیکن کیسے آپ کو خیال آیا کہ آپ اپنے مطالبات کو سامنے لے کر آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بنیادی مطالبات کیا ہیں؟ دیکھیں، اس وقت پورے دنیا میں پاکستان سمیت لاک ڈاؤن کے پیش نظر لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے ہیں، روزگار بیچاروں کا بند ہو گیا ہے. وہ لوگ جو دیہائی دار مزدور تھے، ٹھیلی دار مزدور تھے، ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا جو ہے مشکل ہو گیا ہے. تو ایسے وقت میں وہ طلباء جو پارٹ ٹائم جابز کر جو بیچارے بڑی مشکل سے اپنے گھر والوں کا پیٹ پال کر اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے افورڈ کیا کرتے تھے، آج وہ بہت ہی پریشان حال ہے. اور یقیناً بہت خوار ہو رہے ہیں کہ جنہیں جابس نہیں مل رہی کورونا کی وجہ سے، کہ جو اپنی جاب سے برطرف کر دیے گئے ہیں، جنہیں تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. اور آج یونیورسٹیز جو ہیں وہ انہیں ایڈوانس فیس کا مطالبہ کر رہی ہیں. جناب یونیورسٹی فیس جمع کروائیں، ہاسٹل فیس بھی جمع کروائیں، ٹرانسپورٹ فیس بھی جمع کروائیں، لائبریری فیس بھی جمع کروائیں، لیب فیس بھی جمع کروائیں. بھائی، جب طلبہ 4 ماہ سے یونیورسٹی جا ہی نہیں رہے تو آپ فیس کا مطالبہ کیسے کر رہے ہیں؟ اور دوسرا کہ جو آپ آن لائن سسٹم کے نام پہ اس قوم کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں، اور جو ڈرامہ رچایا ہوا ہے آپ نے، اس ڈرامے کو بند کیا جائے. اور ہمارے طلبہ، تمام طلبہ کے لیے اگر آپ لانا چاہتے ہیں آن لائن سسٹم، تو وہ بیچارے جو غریب دیہاتوں میں رہتے ہیں، جو ہمارے قبائلی علاقوں میں رہتے ہیں، جو بلوچستان اور گلگت کے پہاڑوں پہ رہتے ہیں، ان طلبہ کا کیا قصور ہے؟ وہاں پر جہاں پہ موبائل سروس دی جاتی، وہاں پر کس طرح سے آپ آن لائن سسٹم لے کے جائیں گے؟ وہ طلبہ جو بیچارے اینڈرائڈ موبائل تک نہیں خرید سکتے، ان تک آپ کس طرح لیپ ٹاپ پہنچائیں گے؟ کس طرح سروس پہنچائیں گے؟ برائے کرم یہ امیروں کے چونچلے بند کیے جائیں. اس وقت طلبہ سراپا احتجاج ہے، ان کے مطالبات کو حل کیا جائے. اچھا، اب اس میں آپ باقاعدہ کچھ اسٹوڈنٹ یونین کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں یا آپ کی تمام پورے پاکستان کے طلباء کے ساتھ کوآرڈینیشن؟ دیکھیں، یہ صرف ہماری طلبہ تنظیم نزدیک کر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام طلبہ، پاکستان کے تمام طلبہ کا مسئلہ ہے. کیونکہ یہ سب کا یہی مطالبہ ہے کہ وہ تیار ہی نہیں ہے ایگزام دینے کے، کیونکہ پچھلے 3 ماہ سے بیچارے جو ہے وہ ذلیل ہو رہے ہیں. آن لائن کلاسز کب ہوں گی، کس طرح ہوں گی، LMS سسٹم کیا ہے، فلاپ ہو چکا ہے ہمارا آن لائن سسٹم. بھائی، وہ ہمارے ٹیچرس کو یہ نہیں پتا کہ آن لائن کلاسز کس طرح لینی ہے. پہلے آپ ٹیچرس کو جا کے ٹرین کریں. آپ ہم پر، یعنی کہ یار ہم ہی ملے ہیں آپ کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے، ہم ہی پر آپ تجربے آزمائیں کہ آپ قوم کے مستقبل پر تجربے کر اس کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ اتنے بڑے بڑے بجٹ لے کر، اتنے بڑے بڑے ماہرین جو لاکھوں کروڑوں روپے جن کی تنخواہیں جاتی ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب وہ نااہل ہیں. ان کو استعفیٰ دینا چاہیے اگر وہ اس طرح کی جو ہے وہ نااہل ہیں. حسب معمول جو ہے وہ فنڈز اجرا ہوئے اور فنڈز آئے، اور عمران خان کی اور نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں کوئی فرق نہیں ہے. وہی کرپٹ لوگ ہیں، وہی 2 نمبر لوگ ہیں، وہی قوم کو پھدو لگانے والے لوگ ہیں، اور وہی چتیاپا پن جو ہے وہ چل رہا ہے اس انڈسٹری میں بھی اور اس حکومت میں بھی. عمار، جینون باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اب اس میں بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو آن لائن آپ پڑھا رہے ہیں، آپ آن لائن کیمسٹری کی لیب آپ کے پاس موجود ہے، فزکس کی لیب آپ کے پاس ہے، بایو کی، اس کے ساتھ دیگر جو پریکٹیکلز ہیں، جیسے میتھس کام کے اسٹوڈنٹس کو آپ نے اسٹوڈیو میں ٹریننگ دینی ہوتی ہے، وہ سب کچھ نہیں ہے. تو پھر یہ آن لائن کا شوشہ، اگر میں اس کو شوشہ اس لیے کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ کہ جیسے ابھی فاضل دوست نے بات کی اسد نے کہ آپ کے ٹیچرز کے پاس ٹریننگ ہی نہیں ہے، تو پھر اس شوشے کو اتنا آگے موٹیویٹ کس لیے کیا گیا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمار الطاف آپ سے مخاطب ہوں.
جیسے کہ آپ نے بات کی جیسے فزکس لیبس ہیں، کیمسٹری لیبس ہیں، کیا آپ کے پاس آن لائن یہ لیبس موجود ہیں؟ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آن لائن کلاسز ایون دو ابھی تک 3 ماہ گزر چکے ہیں، ایچ ای سی کے چیئرمین کے سابق چیئرمین کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق کہ ہماری نااہلی ہے، ٹیچرز کو ٹیکنالوجی یوز کرنا نہیں آتی۔ آن لائن کلاسز میں جب اتنا مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں کہ جو لڑکے ریسرچ کے اسٹوڈنٹ ہیں فائنل ایئر میں، جنہوں نے تھیسز سبمٹ کرنی ہے، جن کا ریسرچ کا ورک ہے، کیا ان کا ریسرچ کا ورک آن لائن ہوگا؟ کیا یہ ڈاکٹر، انجینئر یا میکینیکل انجینئر یہ آپ آن لائن بنائیں گے؟ اور سب سے جو اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ جب پورے پاکستان میں ایون تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے آپ کسی کو ویڈیو کال کریں تو وہاں پر ریکنیکٹنگ آ جاتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ جو ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ کنیکٹیویٹی کیسے آئے گی، وہاں پہ اویلیبلٹی کیسے آئے گی انٹرنیٹ کی؟ پھر اس سے مزے کی بات یہ ہے کہ جب سے ایچ ای سی کے چیئرمین نے اعلان کیا ہے کہ ہم پورے پاکستان میں جو ہے اسٹوڈنٹس کو چیپر اماؤنٹ پہ جو ہے نیٹ ورک اویلیبل کریں گے، جہاں پہ 4G آ رہا تھا وہاں پہ 3G آنا شروع ہو گیا اس دن کے بعد۔ مجھے بتایا جائے کہ کس جگہ پہ کون سے ایریا میں 4G یا 5G ٹاورز انسٹال کیے گئے ہیں اور وہاں پہ 4G نیٹ ورک اویلیبل ہے، ایون دو اسلام آباد 4G نیٹ ورک کئی دفعہ اویلیبل اچھا، نہیں ہے۔ یہ بات تو آپ نے ٹھیک ہے وہ کہ ہمارے یہاں ہر چیز کا کباڑا نکلا ہوا ہے۔ بنیادی آپ نے ایک بات کی کہ جنہوں نے اپنے تھیسس سبمٹ کروانے ہیں، آپ کے فیڈرل اردو یونیورسٹی کے 80% ٹیچر ایسے ہیں جن کے تھیسس جعلی ہیں۔ حافظ اسحاق جو بزنس ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہا ہے اس کا جعلی تھیسس ہے، میرے پاس سارا ثبوت ہے۔ ڈاکٹر غزالہ شاہین جو کمپیوٹر سائنس کا بیک گراؤنڈ رکھتی ہے وہ آپ کی پڑھا رہی ہے، اکاؤنٹس پڑھا رہی ہے آپ کو، اور ایچ آر پڑھا رہی ہے۔ آپ کا گریڈ 7 کا فیض جو ہے سرگودا یونیورسٹی میں کلرک تھا، یہاں پہ وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے ان کا بھوشیہ بگاڑ رہا ہے اور انہیں فائنانس پڑھا رہا ہے۔ آپ کی یونیورسٹیز میں 80% تو وہ ٹیچرز بھرتی ہوئے ہیں جن کے تھیسز ہی پلیجرائزڈ ہیں، جو جعلی ڈگریز کے ساتھ ہیں۔ آپ نے ان ایشوز کو کیوں نہیں ہائی لائٹ کیا؟ یہ بھی تو آپ لوگوں کے کیریئر کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ سب سے مزے کی بات بتاؤں کہ یہ صرف محکمہ ایجوکیشن میں نہیں ہے، یہ بات صرف محکمہ ایجوکیشن میں نہیں ہے، یہ آل اوور دا پاکستان جتنی بھی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہیں ان پہ موسٹلی آپ دیکھ لیں ایجوکیشن ڈگری کسی اور چیز کی ہوتی ہے اور عہدہ کسی اور چیز کا سنبھالا ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن جو میرا آپ سے بات کرنے کا مقصد تھا کہ کیا آپ اپنے ایجنڈے میں یہ بات شامل کریں گے کہ آپ کے ٹیچرز جو وہاں موجود ہیں ان کی ڈگریاں بھی جعلی ہیں، ان کو بھی ری چیک کیا جائے؟ جی ہم بالکل یہ بات شامل کریں گے کہ جن ٹیچرز کی ڈگریاں جعلی ہیں ایچ ای سی ان کی بالکل انویسٹیگیشن کرے، اور یہ جو اسٹوڈنٹس کے فیوچر کے ساتھ، طلباء کے مستقبل کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے۔ گزشتہ کئی ماہ سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں جن کا مسئلہ ہوتا ہی نہیں۔ اب جیسے ہمارا ایشو ہے، ہم طلباء کا ایشو ہے، آپ ہم سے بات کریں، ہم آپ کو بہترین طور پہ بتا سکتے ہیں کہ اصل میں ہمارے مسائل کے یہی بات اگر آپ ایچ ای سی کے چیئرمین سے جا کے کرتے یا کسی اور سے کرتے تو انہوں نے آپ کی بات کو گول مول کر دینا تھا۔ جیسے ڈائریکٹر صاحب نے ہماری بات کو گول مول کیا، جی ہم مانتے ہیں یہ تمام ڈائریکٹر صاحب نے فتح مری محمد صاحب نے، انہوں نے کہا جی یہ ہماری غلطی بھی ہے، ہم مانتے بھی ہیں، نیٹ ورک اویلیبل نہیں ہے، آپ کا لاس ہوگا تو آپ کو کمپنسیٹ کیا جائے گا، فیس آپ کو واپس دلوائی جائے گی۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے ان کو کہا ہمیں ویژول انڈورسمنٹ دیں، ہمیں جو ہے ریٹرن میں یہ دیں، تو وہ وہاں پہ مکر کے مطلب ہماری بات گول مول کر دی۔ تو یہ حال جو ہے یہ صرف ایک طبقے کا نہیں ہے، اور انشاءاللہ جہاں تک آپ نے بات کی ایجنڈے میں شامل کرنے کی، تو میں ایجنڈے میں صرف یہ بات نہیں شامل کروں گا کہ جن ٹیچرز کی ڈگری جعلی ہے، میں یہ بات حکومت پاکستان سے اس چیز کی فوری طلب کرنا چاہتا ہوں کہ تمام ٹیچرز جو آئندہ بھرتی کیے جائیں ان کا ٹیچر انڈکشن ٹیسٹ لیا جائے whether they are eligible to deliver the knowledge to the student, whether they are eligible to infuse the knowledge into the small minds of student, whether they are eligible، کیونکہ بہت سارے ایسے ٹیچرز بھی ہیں وہ 60 سال نوکریاں کرتے ہیں، ریٹائرمنٹ پہ کہتے ہیں وہ جی ہمارا تو دل ہی نہیں تھا اس محکمے میں۔ تو مینز یہ طلباء کے ساتھ مستقبل کے ساتھ۔ اچھا، ابھی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بہت معذرت۔ ابھی اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے، اسد سے بھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں، کیا آپ کی جو بات ہے وہ مقتدر حلقے جس میں شفقت محمود صاحب ہیں وفاقی وزیر تعلیم، جس میں آپ کے چیئرمین ایچ ای سی ہیں، انہوں نے آپ کی بات کو سنا؟ جی چیئرمین ایچ ای سی تو جو ہیں وہ پردے کے پیچھے ہیں، اور کیوں باپردہ خاتون ہے؟ 2 دفعہ جو ہے باپردہ خاتون ہے اب یہ تو پتہ کرنا ہوگا۔ 2 ٹی وی چینلز نے ان کو ہمارے ساتھ لائیو لینے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اپنا ٹائم نہیں دیا، وہ پردے کے پیچھے، ان کی کوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں آ رہی۔ جب طلبہ پاکستان کے ذہنوں میں ایک نا امیدی اور مایوسی کی ایک لہر
चल रही है इस टाइम पे, और उनके जहन एक तरह के गिरफ्तार हो चुके हैं अपने मुस्तकबिल के हवाले से, उनमें खदशात पैदा हो चुके हैं। इस टाइम पे भी HEC के चेयरमैन की अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई। हमारे साथ जो मीटिंग हुई वो डॉक्टर फतेह मोहम्मद मरी साहब ने की है, फतेह मोहम्मद मरी साहब ने की हैं, वो सेकंड इन कमांड है। जी जी सर, बात ये है कि हमारी जो आवाज़ है वो शफकत महमूद साहब तक, हमने उनको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि उन्हें इंग्लिश और उर्दू दोनों में लेटर भेजा है कि इंग्लिश में ना समझ आए तो उर्दू में समझ जाएंगे कि तलबा के रियलिटी ऑन ग्राउंड मसाइल क्या हैं। फिर उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके तवज्जुह से ये बात कहना चाहता हूँ कि सेनेट की ह्यूमन राइट की स्टैंडिंग कमेटी ने, जिसके चेयरमैन मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब हैं, उन्होंने इस पर एक्शन लिया है और उन्होंने 9 तारीख को 9 जून 2020 को HEC के चेयरमैन को सेनेट में तलब किया है और उनसे ब्रीफिंग मांगी है कि एकेडमिक सिचुएशंस का क्या सूरत हाल है, आप इस हवाले से हमें ब्रीफिंग दें। तो हम शुक्रगुजार हैं कि चलें कहीं ना कहीं तो हमारी आवाज़ ऐवान बाला तक तो पहुँची है। और इसके साथ साथ हम ये मुतालबा करते हैं कि HR ह्यूमन राइट स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में तलबा को भी नुमाइंदगी करने दीजिए ताकि वो अपने मसाइल कमेटी के सामने और HEC के चेयरमैन के सामने बिल वास्ता और बिला वास्ता तौर पर रखें। अच्छा, आपने एक गुज़िश्ता दिनों प्रोटेस्ट किया, आपने एक एहतजाज किया आपने असद, तो उस प्रोटेस्ट का क्या नतीजा निकला, उसका कोई एंड रिजल्ट निकला, उसका फीडबैक आप तक आया? अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया ने हमें बहुत ज़्यादा इसमें प्रमोट भी किया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम मीडिया का कि रिहाम जो है मिशाल मलिक रिहाम शाह और हरीम शाह सॉरी एक्चुअली हम लोग हरीम शाह और उस्मा जो है वो खान से निकल कर नज़र करम फरमा दिया हमारे मसाइल पे भी और यूथ पे आ गए। तो सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार है मीडिया का। और उसके साथ साथ हमारे इस प्रोटेस्ट के बाद मुझे यकीन जानिए सर, हमें तो यूँ लग रहा जिस तरह हम HEC के सामने एहतजाज नहीं करने बल्कि वाघा बॉर्डर के सामने आए हुए। 1000 से ज़ायद पुलिस की नफरी, उसमें से 50 से ज़्यादा हमारी जो लेडीज़ कांस्टेबल हैं, उन्हें तो बड़ा हैरान परेशान कि ये, और स्टूडेंट की तादाद 50, 60, 70। हमें इंतज़ामिया ने मजबूर कर दिया कि हम कॉल वापस ले लें और हमारी 3 से 4 बसें रोक दी गई। और दूसरी बात, अब आप कह रहे हैं कि क्या असर हुआ, तो ये असर हुआ कि एक तो हाइप क्रिएट हुई। हाइप क्रिएट होने से जो सेनेट की कायमा कमेटी है उसने एहतजाज की फ़ौरन बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया कि चेयरमैन HEC 9 जून को तलब हों और जवाब दें कि तलबा क्यों एहतजाज कर रहे हैं, आखिर HEC ने क्या हिकमत अमली लाई है जो कोविड-19 में तलबा को फैसिलिटेट करने की। अच्छा, आप ये नहीं समझते कि सब में अब शफकत महमूद साहब हैं, बीकन हाउस के साथ उनकी ज़ाती इन्वेस्टमेंट्स हैं, ज़राए का ये भी कहना है कि मुराद रास हैं सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब के, उनकी और उनकी मिसिस की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ये जो प्राइवेट चेन्स बनी हुई हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो चेन्स बनी हुई हैं, इन्होंने हमारे एजुकेशनल सिस्टम का बेड़ा गर्क किया है और इन्होंने ये आज जो सूरत हाल बनी हुई है इसमें इनका भी 30-40% मुकम्मल आता है। इसलिए कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है शफकत महमूद को, मुराद रास को या किसी और। देखिए सर, जो चीज़ मेरे इल्म में नहीं है मैं उस पर कमेंट बिल्कुल नहीं करूँगा। जो मेरे पास मुतालबात है मैं कोशिश करूँगा कि वही करूँ, क्योंकि किस पे बिला बचा या मेरे असूल नहीं, ये चीज़ें तो रोज़ रोशन की तरह सामने है, अगर आपको नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सर हमारा यही मुतालबा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नौजवानों के सियासत में बड़ा इस्तेमाल करती रही है। हमारे नौजवान धरनों में जाते रहे हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता रहा है। यहाँ तक कि बरसर इक़्तिदार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कि नौजवानों की वजह से आई है, कि तलबा की वजह से इक़्तिदार में आई है। वो वक्त मत भूलें कि जब आप दफ़ा 144 की खुला खिलाफवर्जी करते थे और नौजवानों को गुस्साए करते थे लॉकडाउन करें, आप गुस्साए करते थे सिविल नाफरमानी पर। आज तलबा एहतजाज के लिए निकलते हैं तो आपको तकलीफ़ होती है, आपको दफ़ा 144 याद आ जाती है। हमें मत समझाएं कि दफ़ा 144 क्या है। बराह करम हमारा ये भी मुतालबा है और हमने ये कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें याद की कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे तो तलबा बाहर निकलेंगे, कौम का मुस्तकबिल सड़कों पे आएगा, एहतजाज करेगा। और जब वो तलबा एहतजाज कर निकलेंगे तो फिर हमारे और हुकूमत के बस में नहीं होगा कि उनको कंट्रोल करे। तो लिहाजा हमारे मुतालबात सुने जाएँ इससे पहले कि बात बहुत आगे निकल जाए और तलबा बात मानने को तैयार ना। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आप एहतजाज के लिए जो है वो वज़ीर आज़म हाउस का या पार्लियामेंट के बाहर का भी कुछ इस तरह प्लान बना रहे हैं और अगर आपकी बात ना मानी गई तो आप वहाँ तक भी मूव करेंगे। देखिए, अभी तक तो हम HEC के दफ्तर तक हैं, ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो हम जाएंगे, क्योंकि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त वज़ीर आज़म हैं जो अपने मुतालबात के लिए 126 दिन का धरना दे सकता है रेड जोन में।
डी चौक पर, और पार्लियामेंट हाउस पर हमला कर सकता है, ऐवान सदर से वज़ीर आज़म को घसीट कर निकालने की धमकी दे रहा होता है और PDP पे हमला कर रहा होता है, तो मुझे बताएं कि वो उस वज़ीर आज़म के दौर हुकूमत में हमारे पास पूरे आइनी, जमहूरी और इंसानी बुनियादी हकूक़ हासिल हैं कि हम अपने एहतजाज के लिए बोल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वो तो अगर अगेंस्ट दी लॉ गए हैं, आपको तो नहीं जाना चाहिए। मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगा कि आप भी उसी रविश सर हम लोग, मैं आपको बता दूं कि आप दफ़ा 144 की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे भी हकूक़ हैं। बहैसियत एक शहरी पाकिस्तानी हमें भी हकूक़ हासिल हैं। नहीं, आपके सबसे ज़्यादा हम लोग एहतजाज के लिए निकल सकते हैं। हमारे हकूक़ की बात है यार, हमारा हक नहीं देंगे तो किसका हक देंगे? आप हमारा हक मार रहे हैं यार, ये जुल्म नहीं तो और क्या है? याद रखें, वज़ीर आज़म ही कैंडिडेट से बोला करते थे कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, और हम ना कभी चलने देंगे जुल्म का निज़ाम। सही। आपके पीछे किसी किस्म की कोई सियासी सपोर्ट तो नहीं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो एक मजहबी सियासी जमात का जो तलबा विंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी है पाकिस्तान की, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें उसकी बदमाशी भी बहुत है, तो वो आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीछे ऐसा कोई हाथ नहीं है, ऊपर अल्लाह है और पीछे तलबा की ताकत है। और दूसरी बात कि आपने कहा, मुझे अफसोस होता है, यकीन जानिए मैं साफ नाम ले रहा हूँ, मैं कहाँ है इस्लामी जमीयत तलबा, कहाँ है PSF, कहाँ है MSO, कहाँ है ISF, तो तलबा के हकूक़ की बात क्या करती थी? तलबा का हक दो, तलबा के जो है वो तलबा के लिए जान भी दे देंगे यार, वो कहाँ पर हैं? क्या सो गई हैं? क्या उन्हें सांप सूख गए हैं? क्या उनकी हलक में ये अटक गया है कि वो कभी बोल नहीं सकते? तो बराह करम तलबा को आज उनकी ज़रूरत है, बाहर निकलिए, एहतजाज कीजिए, हमारे साथ मिलकर हकूक़ की बात कीजिए। याद रखें कि बुरे वक्त में ही जो निकलता है उसी को कौम याद करती है। सही। असद ने बहुत खुल कर बात की और बहुत सारे क्वेश्चंस जो सोशल मीडिया पर रेज़ हो रहे थे इस एहतजाज के हवाले से, वो चीज़ें सामने आई हैं। हमारा नेक्स्ट आपका क्या लाया अमल है? जैसा कि असद भाई ने कहा कि अगर ये नहीं होगा तो हम एहतजाज का दायरा कार बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के दीगर शहरों से भी क्या आपको तलबा सपोर्ट हासिल है? और आपका जो काज है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, असद भाई ने इस बात को क्लियर कर दी और मेरे ख्याल से उन लोगों को अब जवाब भी मिल गया जो इसको पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ तक लेकर जाएंगे और कितनी उम्मीद है आपको कि आपका इशू सॉल्व होगा? जी जनाब, जैसे आपने बात की कि आइंदा का हमारा लाहा अमल क्या होगा, तो इससे पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खुल के ये बात कर चुके हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, साहिवाल, लाहौर, सरगोदा, चकवाल, चिन्नौर, फैसलाबाद, कोयटा, कराची, KPK, फाटा, गिलगित, बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, खजदार, इवन दो पूरे पाकिस्तान से तलबा सिर्फ एक कॉल के फासले पर हैं, उन सब को हमने अल्टीमेटम दे दिया है। 12 तारीख़ का 9 जून को इंशाअल्लाह स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है, उसके बाद जो भी फ़ैसला आता है उसके मुताबिक हम अपना लाहा अमल पर अमल जारी रखेंगे। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो इन तमाम शहरों से तलबा निकलेंगे, जो HEC के सामने आ सकते हैं वो HEC के सामने आएंगे, मैं किसी को बर्डनाइज़ नहीं कर रहा, और जो इतनी इस्तात नहीं रखते कि HEC के सामने आए, उनसे यही गुजारिश की है कि अपना मुतलका शहरों के प्रेस क्लब्स के सामने जाके एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, और इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान के तलबा हमारे साथ हैं। एहतजाज का दायरा कार कहीं पे भी नहीं रोका जा सकता। अमेरिका की सूरत हाल आपके सामने है, एक सियाह फाम का कत्ल होता है और उसके बाद पूरा अमेरिका आज सरापा एहतजाज है, कोविड-19 कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो इस वक्त मैं इमरान खान साहब से गुजारिश करूँगा, ये वीडियो लिंक मेरे जिन जिन सियासतदान दोस्तों के पास या मुख्तदर दोस्तों के पास जा रहा है, आप सबसे गुजारिश है कि इन नौजवानों की बात सुनी जाए, इनके मसाइल को सॉल्व किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा जब ये पॉलिसी सामने आ रही है कि आपने अगले महीने के अगले साल के आगाज़ में अपने जो है आपने इदारे खोलने हैं, तो फिर उस वक्त आपको ऐसी पॉलिसी तरतीब देनी चाहिए जिससे ना इन स्टूडेंट्स पर बर्डन पड़े, ना इनके वालिदैन पर। जाते जाते अमार भाई आप कुछ कहना चाहें, अगर फिर मैं असद भाई की जानिब जाऊँगा। जाते जाते मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, इस्लामी जमीयत तलबा, अंजुमन तलबा इस्लाम, PSF, MSF, PYO, ISF, ISO, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये हमारे साथ एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, एक तरह से कि हमने तमाम तलबा का मसला है, ये किसी तंजीम का मसला नहीं है और हम इसको किसी तंजीम का मसला नहीं बनाना चाह रहे। इसलिए हमने जो डेलीगेट्स भेजे वो भी न्यूट्रल भेजे, जो हमने कॉन्फ्रेंस रखी, कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने नुमाइंदगी की वो भी न्यूट्रल थे, सिर्फ इस वजह से
کہ کہیں طلبہ پاکستان میں تفرقہ کر کے پارٹی بازی کر کے طلبہ کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے، جیسا کہ پاکستان میں 72 سال سے فرقہ بازی اور فرقہ وارانیت کر کے پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا مارجی اسد بھائی، آپ کچھ جاتے ہوئے لیکن کہنا سب سے چاہیں؟ پہلے تو میں بتا دوں کہ ہم لوگ احتجاج کے بالکل بھی جو ہے نا وہ جو ہے سمجھتے ہیں کہ پسند نہیں کرتے۔ ہم طلبہ بہت پرامن ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ بہت مجبوری سے نکل رہے ہیں سر۔ ہمارے پاس یقین جانیے طلبہ مجبور ہیں، مشکل کے وقت میں ہیں، تو آخری حل یہی ہے۔ ہم نے پرائم منسٹر کو پورٹل پہ پہنچایا، جو پرائم منسٹر کو جو ہے کہتے ہیں درخواستیں دی ہم نے، جو منسٹر ایجوکیشن نے درخواستیں کی ایچ سی کے چیئرمین کو، جہاں تک کہ ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی دائر کی، لیکن آخری ٹاپ ٹرینڈ بنائے، سوشل میڈیا یہاں پہ کمپینس چلائیں، لیکن ٹچ سے مس نہیں ہوئے، بات نہیں سنی گئی۔ تو پھر ہمیں تو پھر پی ٹی آئی کی جو روایت اس نے قائم کی ہے اپنے مطالبات منوانے کی، تو پھر ہمیں تو وہی یاد آتی ہے یار، ہم پھر کیوں نہ اس سے طریقے، لیکن ہم لوگ اب تک پرامن ہیں، پرامن رہیں گے، اور ہماری یہ گزارش ہے کہ ہمیں ملک کے حالات جو ہیں وہ بہت ہمیں عزیز ہیں۔ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور قیام پاکستان سے لے کے آج تک جب بھی اس ملک پر، جب بھی اس قوم پر برا وقت آیا ہے، ہم طلبہ سب سے آگے تھے اپنی اس قوم کی، اپنے ملک کی خدمت کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا آج ہماری بات سنی جائے، اور پورا ملک کے جو طلبہ ہیں وہ اس وقت بڑی امید سے اور بڑی آس سے گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس میں عمار سے بھی میں ایک کوشچن ابھی کروں گا، چونکہ میرا سبجیکٹ ہے فیڈرل اردو یونیورسٹی، میں وہاں کا ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوں، اور وہاں پہ اب ہم نے لومینائی بھی انشاءاللہ تعالیٰ بنانی ہے۔ جیسی یہ فیڈرل گورنمنٹ یونیورسٹی ہے، ایسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، سرکاری یونیورسٹیز میں جو کھاتے دکھائی دے رہے ہیں، میں نے عمار سے بھی کوشچن کیا، میں آپ سے بھی کرتا ہوں، میں نام لے کر بات کرتا ہوں، ڈاکٹر غزالہ شاہین، حافظ اسحاق، موجودہ وی سی، نہ صرف ہراسگی کے معاملات ہیں، ہراسمنٹ میں نہ صرف انوالو ہیں، بلکہ پیسے بنانے میں بھی انوالو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جعلی ڈگریوں میں بھی انوالو ہیں۔ اپنے آپ اس کمپین کو، آج آپ کا یہ ایشو سالو ہو جاتا ہے تو کیا آپ کی کمپین یہیں پہ رک جائے گی، یا اداروں کی صفائی یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ نے انہی ٹیچر سے پڑھنا؟ دیکھیے، ہم اپنے اساتذہ کا بہت احترام کرتے ہیں، اور ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ استاد کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو تیرے گوڑ دکھلاتے ہوئے ہمیشہ ہم بڑے تعظیم سے، بڑی عزت سے، بڑی محبت سے آنکھیں جھکا کر، نظریں جھکا کر، ہاتھ باندھ کر اپنے استاد کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ قوم کا ہمارا محسن ہے، اور اس قوم کو آگے لے جانے والا ہمارا ایک ایسی ہستی ہے جسے روحانی باپ کا درجہ دیا گیا ہے۔ تو ہم لوگ بڑا احترام کر کے، اور جہاں تک ہمارے تو اساتذہ سے کوئی دوبارہ سے سٹارٹ کر دیں، ہمارا تو اساتذہ سے کوئی شکایت ہی نہیں ہے۔ ہماری جو شکایت ہے وہ حکام بالا سے ہے۔ بیچارے ٹیچرس خود اس میں رگڑ رہے ہیں، اور جو ہیں بیچارے وہ خود پریشانی کا، ہم لوگ کیونکہ ہمارے اساتذہ کو ٹرین ہی نہیں کیا گیا۔ ایک بچے کو جب آپ ٹرین ہی نہیں کرتے، اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں کرتے، تو وہ کیا پرفارمنس دکھائے گا؟ صحیح چلیں جی، ہمارے بھائی اب کشمیر کے حوالے سے بھی کچھ بتا دیں، وہاں کے اسٹوڈنٹس بھی بیچارے جو ہے وہ کافی ڈسٹرب ہیں۔ جی، میں کشمیر کے اسٹوڈنٹس پہ آنے سے پہلے جو آپ نے اسد سے کوشچن کیا، میں اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اساتذہ ہی نہیں، ایسے تمام افراد جو انتظامی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ملک کی بھاگ دور سنبھالے ہوئے ہیں، اگر وہ اپنی ڈیوٹیز پوری نہیں کر سکتے، ویدر وہ کسی بھی ادارے میں ہیں، ارسپیکٹو آف کو کوئی بڑا ادارہ ہے، کوئی چھوٹا ادارہ ہے، چاہے کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ اپنی ڈیوٹیز پوری نہیں کر رہے تو ان سے گولڈن ہینڈ شیک کر لیا جائے، ان کو کچھ الاؤنسز دے دیے جائیں، اور ان کو فارغ کر دیا جائے، ان کی جگہ نہیں بھرتی کی جائے۔ یہ ایک سلوشن ہے۔ کشمیر کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے میں بات کروں گا، کشمیر، گلگت بلتستان، فاٹا، بلوچستان، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اسٹوڈنٹس کو اپنے گھر سے، اپنے روم سے 2 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے کہ یار اس جگہ پہ سگنل آتے ہیں، ہم اس جگہ پہ بیٹھ کے اپنی آن لائن کلاس لینا چاہتے ہیں۔ تو کم سے کم بھی آج کے دن میں کشمیر سے 100 اسٹوڈنٹس نے مجھے کال کی ہے کہ ہمارے بھی ہم پروٹیسٹ کے لیے ریڈی ہیں۔ کشمیر کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، گلگت بلتستان کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، وہ ہمارے ساتھ پروٹیسٹ میں ریڈی ہیں، اور ایون دو لڑکے پریس کانفرنس میں بھی ہمارے ساتھ شامل تھے۔ انشاءاللہ جہاں تک آپ نے بات کی کہ لائحہ عمل کا پروٹیسٹ تک یا مطالبات ماننے تک رک جائے گا، نہیں، ہم صفائی پر بھی انشاءاللہ جائیں گے اور اس پر بھرپور زور دیں گے۔ میں اختتام اپنے ایک اس شعر کے ساتھ کرتا ہوں کہ بلکہ 2 اشعار میں عمار اور اسد کی نظر کرتا ہوں کہ مجھے بجھا تو رہے ہو مگر یہ دھیان رہے، مجھے بجھا تو رہے ہو مگر یہ دھیان رہے، نہ جانے کتنے چراغوں کا حوصلہ ہوں میں۔ اور دوسرا شعر کہ کوئی میرے لہو کی وکالت کوئی کرے نہ کرے، میرے لہو کی وکالت کوئی کرے نہ کرے،
لکھا ہوا ہے سرے دار فیصلہ میرا